تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ولایت کا چھوٹی عمر میں ہی علم دے دیا۔ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، متى علمت انک ولی اللہ تعالی، آپ کو کب سے معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں 12 برس کا تھا کہ اپنے شہر کے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا تھا، اور جب مدرسہ میں پہنچتا تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا کہ ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹی سی عمر میں مدرسہ کو جایا کرتا تھا تو روزانہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسہ لے جاتا، خود بھی میرے پاس بیٹھا رہتا، میں اس کو مطلقاً نہ پہچانتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا، من تکونو، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، انا ملک من الملائکۃ علیہم السلام، ارسلنی اللہ تعالی اکون معک ما رمت فی المکتبی، میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدرسہ میں آپ کے ساتھ رہا کروں۔ اس واقعے کو صاحب قلائد الجواہر نے روایت کیا ہے، اور صاحب وحجت الاسرار و سفینۃ الاولیاء لکھتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک روز میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس کو میں بالکل نہ جانتا تھا، اس نے جب فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ کشادہ ہو جاؤ تاکہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے، تو اس نے فرشتوں میں سے ایک کو پوچھا، ما ھذا الصبی، یہ لڑکا کس کا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا، ھذا من بیت الاشراف، یہ سادات کے گھرانے کا لڑکا ہے۔ تو اس نے کہا، سیکون لہذا شان عظیم، عن قریب یہ بہت بڑی شان والا ہوگا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی شان والا ہوگا۔ حضور شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد میں نے ان کو پہچانا کہ وہ ابدال وقت میں سے تھا، وہ ابدال وقت میں سے تھا۔ حضرت غوث سمدانی قطب ربانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ میں جب بچپن میں کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں کسی کہنے والے کی آواز کو سنتا جو مجھے کہتا، الیہ یا مبارکن، اے خوش بخت اور خوش نصیب، تم میرے پاس آ جاؤ، تو میں فوراً والدہ محترمہ کی گود میں چلا جاتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابتدائے جوانی میں مجھ پر نیند غالب آتی تو میرے کانوں میں یہ آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھ کو سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے تجھ کو سونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس واقعے کو بھی بہجت الاسرار نے روایت کیا ہے۔ آپ کا علم دین حاصل کرنے کی طرف اشارہ شیخ محمد بن قائد العوانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا، فرائت الناس واقف
واقفینا بعرفات، تو میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، مفہوم یعنی آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ آپ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد علیہ رحمہ کے لیے چھوڑ دیے، اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ میں نے آپ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ آپ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، یا ولدی اذهب فقد خرجت عنك لله عز وجل فهذا وجه لا اراه الى یوم القیامہ۔ اے میرے فرزند ارجمند، میں تجھے محض اللہ تعالی عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا، قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضرت علامہ عارف باللہ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بہجت الاسرار فی معدن الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم میمنت لزوم سے بغداد شریف کو شرف بخشا تو بغداد کی سعادت مندی کے جملہ آثار نمایاں ہو گئے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کا مبارک قدم پہنچتے ہی رحمت کی بدلیاں چھا گئیں، باران رحمت کے بادل نثار ہونے لگے، جس سے اس سرزمین میں رشد و ہدایت کی روشنی میں دگنا اضافہ ہو گیا اور گھر گھر اجالا ہو گیا، گھر گھر اجالا ہو گیا۔ حضرات قطب الاقطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ علم دین حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر صرف ضروری ہی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے شفائے کلی ہے، علم دین پرہیزگاری کا ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کی حجت اور واضح دلیل ہے، نیز بہت بڑا درجہ ہے۔ علم دین یقین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ اور انسب ہے، نیک لوگوں کا مایہ فخر اور ناز اور سند ہے، تو آپ نے اس کے حصول کے لیے بڑی جد و جہد کی اور دور و نزدیک کے علماء کرام، مشائخ عظام، فقہاء، علام سے بڑی کوشش سے حاصل کیا۔